اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، الذی من علینا بنبیہ دون الامم الماضیہ والقرون السالفہ، سید خلق الخالق، حامل رسالت المرسل، الصادق المصدق، ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم ویوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام، گفتگو کا موضوع زیارت وارثہ حسین وارث انبیاء علیہم السلام ہے۔ زیارت وارثہ، اسے سمجھنے کے لیے پہلے خود لفظ وارثہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ وارث کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو کسی دوسرے شخص سے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے کوئی چیز حاصل کرتا ہے۔ جس چیز کو حاصل کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں میراث، اور جس شخص نے اس چیز کو حاصل کیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وارث، اور جس شخص سے اس چیز کو اس نے میراث میں حاصل کیا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں موروث۔ تو وراثت کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ مالی اور مادی وراثت ہوتی ہے، جس میں انسان کو میراث میں اپنے اجداد کی طرف سے، اپنے آبا کی طرف سے یا اپنے اسلاف کی طرف سے کوئی مالی چیز یا مادی چیز میراث میں ملتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ میراث مالی اور مادی نہیں ہوتی ہے بلکہ دینی اور معنوی ہوتی ہے۔ میراث دینی اور معنوی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آبا و اجداد سے یا اسلاف سے کسی دین کو وراثت میں پاتا ہے، جو دین اس کے آبا و اجداد کا تھا وہی دین اس کا ہے، یا معنوی کوئی صفت جو اس کے آبا و اجداد میں یا اسلاف میں تھی وہ انسان جب اپنے اندر پاتا ہے تو اسے کہتے ہیں میراث معنوی۔ زیارت وارثہ یہ وہ زیارت ہے کہ جو ابن قولوی نے نقل کی ہے، اور اسی طریقے سے شیخ طوسی نے مصباح المتحجد میں بھی نقل کی ہے۔ ابن قولوی نے سند کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جابر جعفی سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس زیارت کو نقل کیا ہے۔
اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ ہیں السلام علیکہ یا ابن آدم صفوت اللہ یا وارث آدم صفوت اللہ، کہ سلام ہو آپ پر اے حضرت آدم علیہ السلام کے وارث۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح کے وارث جو اللہ کے نبی ہیں۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو آپ پر اے وہ کہ جو ابراہیم کے وارث ہیں جو اللہ کے خلیل ہیں۔ السلام علیکہ یا موسیٰ کلیم اللہ، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ جو اللہ سے کلام، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ کے وارث جو اللہ سے کلام کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد آتا ہے السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، سلام ہو آپ پر اے عیسیٰ علیہ السلام کے وارث، وہ عیسیٰ کہ جن کا لقب روح اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد السلام علیکہ یا وارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین، اور باقی جس طریقے سے زیارت آگے چلتی ہے۔ تو یہاں ہمیں زیارت کے معنوی مطالب کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا کہ حسین ابن علی جن کا لقب صرف اس زیارت میں نہیں بلکہ پہلی رجب کی جو زیارت ہے اس میں بھی، اور 15 شعبان کی زیارت میں بھی، اور باقی دوسری دیگر زیارتوں کے اندر بھی مولا حسین کو وارث انبیاء کہا گیا ہے۔ حتیٰ ایک زیارت ہے جس کے اندر عید الفطر و عید الاضحیٰ کے دن مولا حسین کی جو زیارت ہیں اس کے اندر یہ جملہ آتا ہے کہ اے خدا بے شک تو نے حسین ابن علی کی ولادت کو بھی پاک و پاکیزہ قرار دیا اور انہیں وارث انبیاء قرار دیا۔ تو صرف اس زیارت میں نہیں، باقی تمام زیارتوں کے اندر بھی بہت ساری ایسی زیارتیں جس کے اندر مولا حسین کو وارث انبیاء قرار دیا گیا۔ تو یہ زیارت وارثہ کے اندر مولا حسین کو وارث انبیاء جو کہا گیا ہے اس کو کیسے سمجھا جائے؟ سمجھنے کے لیے ہم قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کے جو مقاصد بیان ہوئے ہیں وہ مقاصد تکمیل پا رہے ہیں حسین ابن علی کے ذریعے سے۔ مثلا انبیاء کا ایک مقصد توحید کی بقا اور توحید باقی رہے، یہ انبیاء کا مقصد ہے۔ تو یہ آپ کو بدرجہ اتم نظر آئے گا مولا حسین کے واقعہ کربلا کے اندر کہ یزید چاہتا تھا کہ توحید مٹ جائے، نبوت مٹ جائے۔ جب قافلہ شام پہنچائے تو یزید نے مولا حسین کے سر کے ساتھ جب مولا حسین کے سر کی توہین کی تو اس وقت ایک جملہ کہا کہ لعب الہاشم بالملک، لعب بنو الہاشم بالملک، کہ بنو ہاشم نے تو بادشاہت کے ساتھ اور مملکت کے ساتھ کھیلا ہے۔ لا نبی جاء ولا وحی نزل، نہ تو کوئی نبی آیا تھا اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ تو وہ توحید کا منکر تھا، نبوت کا منکر تھا۔ مولا حسین نے توحید کو بچایا۔ تو چونکہ بقائے توحید انبیاء نے اور انبیاء کی رسالت تھی، بقائے توحید اور توحید کو باقی رکھنا، اس چیز کو خود مولا حسین نے بھی چونکہ باقی رکھا، اس لیے یہ وارث انبیاء ہیں۔ آپ نے توجہ کی؟ دوسری جگہ، دوسرا مقام جہاں اللہ تعالیٰ انبیاء کا مقصد بتا رہا ہے وہاں پر فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو مبعوث کیا، انبیاء کو رسالت دی کہ وہ ظلم اور طاغوت اور باطل کو ختم کر دیں۔ تو یہ آپ کو بدرجہ اتم مولا حسین کے واقعہ کربلا عاشورہ کے اندر نظر آتا ہے کہ حسین ابن علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے یزید جیسے باطل، ظالم، فاسق اور طاغوت کو اپنی اس تحریک اور واقعہ کربلا کے ذریعے سے نابود کیا اور شکست دے دی۔ آج یزید کا کوئی نام لینے والا
عزت سے اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور جہاں عزت سے نام لینے کی بات آتی ہے تو حسین ابن علی کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، حق کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کا تیسرا وظیفہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، یعنی واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور کتاب کے ساتھ بھیجا، اور میزان کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لِیَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان قسط اور عدالت کو برقرار کر سکیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مولا حسین کے واقعے کے اندر اور مولا حسین کے افعال کے اندر یہ ہدف اور یہ مقصد نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر طرف ظلم رائج ہو چکا ہے اور کوئی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہے، تو میں حسین ابن علی جو نکلا ہوں وہ عدالت کو قائم کرنے کے لیے، معاشرے میں عدالت کو قائم کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ تو یہ انبیاء کا مقصد تھا جو حسین ابن علی کی وراثت میں آتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں کہ حسین ابن علی جن کے وارث ہوتے ہیں؟ دیکھیں، وراثت مادی اور مالی کی طرف آپ نے توجہ کی کہ وراثت مالی اور مادی جو ہے اس میں اور وراثت دینی اور معنوی کے اندر ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ وراثت مالی اور مادی یہ وہ وراثت ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو چیز وراثت میں ملے اس کی ملکیت مرنے والے کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے، اور جس کو وراثت میں ملی ہوتی ہے اس کی ملکیت بن جاتی ہے، انتقال ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے۔ اور میت کو جس کی طرف سے میراث ملی تھی اب اس کی ملکیت میں وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ لیکن وراثت معنوی اور وراثت دینی کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ وراثت دینی اور معنوی کے اندر جو صفات اور جو خوبیاں اور جو مقاصد اور اہداف اس ہستی میں ہیں کہ جسے یہ وراثت ملی ہے تو وہ اس ہستی میں بھی باقی رہے اور رہیں گے کہ جس کی طرف سے یہ وراثت ملی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کی طرف سے اگر وراثت مولا حسین کو ملی ہے تو انبیاء کے اندر وہ چیزیں ختم ہو جائیں، نہیں، وہ کمالات وہ صفات انبیاء میں موجود ہیں اور مولا حسین کو وہ بدرجہ اتم وراثت میں وہ صفات ملی ہیں۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو مولا حسین کو وراثت میں ملی ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے قرآن اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ یہ کہ جیسے انبیاء خلیفۃ اللہ کے مقام پر فائز تھے ویسے ہی مولا حسین بھی خلیفۃ اللہ کے مقام پر فائز ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم کے بارے میں قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفۃ اللہ کا مقام دے رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا حسین وہ وارث حضرت آدم بنتے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول کی روایات اور احادیث کی روشنی میں امامت اور خلافت کے منصب پر فائز ہونے والی ہستی کا نام حسین ابن علی۔ دوسری چیز جو مولا حسین کو وراثت میں ملی ہے وہ علم ہے کہ مولا حسین کو وہی علم جو آدم سے لے کر خاتم تک خداوند متعال کی طرف سے تمام انبیاء اور اوصیاء کو دیا گیا تھا، وہ علم حسین ابن علی کے پاس ہے۔ حتیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے علمہ علمی، کہ اس کا علم اور میرا علم ایک ہی ہے۔ تو یہ حسین ابن علی کا علم انہیں انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء کی طرف سے وراثت میں ملا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے
کہ مولا حسین کو وراثت میں ملی ہیں وہ آسمانی کتابیں ہیں۔ پہلی رجب و 15 شعبان کی زیارت کے اندر جہاں مولا حسین کی وراثت انبیاء ہونے کا ذکر ہے، وہاں یہ جملے ملتے ہیں کہ آپ وارث انبیاء ہیں، آپ کے پاس توریت کی بھی وراثت ہے، زبور کی بھی اور انجیل کی بھی۔ آسمانی کتابیں بھی مولا حسین کو وراثت میں ملی ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام کے جو بعض ان سے متعلق چیزیں اور وسائل تھے وہ بھی مولا حسین کو وراثت میں ملے۔ مثلا حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے علاوہ بھی بعض دوسری چیزیں جو اصول کافی کی کتاب میں موجود ہیں کہ جو مولا حسین کو انبیاء سے متعلق چیزیں وراثت میں ملی ہیں، اور جب انشاءاللہ حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا تو یہ چیزیں وہ ساتھ میں لے کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو مولا حسین کو انبیاء کی طرف سے وراثت میں ملا ہے وہ اچھے اخلاق اور اوصاف ہیں۔ وہ اخلاق اور وہ اوصاف جو انبیاء میں موجود تھے وہ حسین ابن علی میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ جہاں حابیل اور قابیل کے واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس مصیبت کے اوپر اپنے بیٹے کے جانے کے اوپر صبر کرتے ہیں، تو مولا حسین آپ کو کربلا کے میدان میں اپنی اولاد کے جانے کے بعد صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں انبیاء کے اندر انفاق کی فضیلت اور انفاق کی صفت موجود ہے، حسین ابن علی آپ کو انفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کربلا سے پہلے بھی انفاق کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، جبکہ وہ ان سے کوئی مطالبہ نہیں رکھتے، وہ یہ کھانا جو کھلاتے ہیں وہ صرف خدا سے اجر چاہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور کربلا کے واقعے میں بھی حسین ابن علی انفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زمین کو جب خریدتے ہیں تو اس کے عوض کو ادا کرتے ہیں اور دگنی قیمت میں ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی تاریخ میں کئی واقعات ہیں جس میں حسین ابن علی کی سخاوت اور انفاق کا تذکرہ ہے۔ انبیاء کے اندر اگر علم کی صفت ہے تو وہ علم کی صفت علی مولا حسین میں نظر آتی ہے۔ انبیاء اگر صبر کے ساتھ ساتھ شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو حسین ابن علی کا سجدہ شکر لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا و رقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقہ کے صدا کے ساتھ تاریخ میں آپ کو نظر آتا ہے۔ انبیاء کرام اگر حیا کے کمال پر موجود ہیں، اوصاف حمیدہ کے اندر ان کی دوسری اوصاف کمال پر موجود ہیں، تو مولا حسین کی بھی اوصاف حمیدہ اور کمالات نفسانی اتنی بہترین ہیں کہ وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں دشمن بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ ہم نے ان کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی کہ جن کی طرف ہم نشاندہی کر سکیں۔ ایک اور چیز جو انبیاء کی طرف سے مولا حسین کو ملتی ہے وہ ہے اجتماعی ذمہ داری۔ کہ اجتماعی ذمہ داری کیا ہے؟ اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر کوئی برائی واقع ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب میری امت کے اندر بدعت پھوٹ پڑے تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور اس بدعت کو ختم کرے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عالم ایسا نہ کرے اللہ کی اور اس کے ملائکہ کی اور لوگوں کی اس پر لعنت ہوا کرتی ہے۔ تو مولا حسین آپ کو نظر آئیں گے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بدعت اور بری چیزیں عام ہو چکی ہیں اور کوئی ان سے روکنے والا نہیں ہے، تو مولا حسین کے جملے نظر آتے ہیں کہ کیا تم یہ جانتے نہیں ہو، کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ معاشرے کے اندر برائی عام ہو گئی ہے، ظلم عام ہو گیا ہے، باطل عام ہو گیا ہے اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہیں انل منکر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حسین ابن علی نکلتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر،
اور امت رسول کی اصلاح کے لیے۔ تو یہ حسین ابن علی کو وراثت میں انبیاء کی طرف سے چیزیں ملی تھیں کہ جس کی وجہ سے زیارات کے اندر یہ جملہ نظر آتا ہے کہ وہ عظیم ہدف جو انبیاء کا تھا کہ توحید کو باقی رکھا جائے، اللہ کے دین کو باقی رکھا جائے، حسین ابن علی نے اپنی گردن کٹا دی لیکن دین محمدی کو باقی رکھا، توحید کو باقی رکھا۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین۔ کہ سلام ہو آپ پر اے آدم کے وارث جنہیں اللہ نے منتخب کیا تھا، سلام ہو آپ پر اے نوح کے وارث کہ جنہیں خدا نے نبی بنایا تھا، سلام ہو آپ پر اے ابراہیم کے وارث کہ جو اللہ کے خلیل ہیں، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ کے وارث کہ جن سے اللہ نے کلام کیا، سلام ہو آپ پر اے عیسیٰ کے وارث جن کا لقب روح اللہ ہے، سلام ہو آپ پر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث کہ جنہوں نے خود حسین ابن علی کے بارے میں یہ کہا کہ حسین منی، حسین بھی مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الحسین، اور میں بھی حسین سے ہوں۔ چونکہ یہ حسین وہ ہیں جنہوں نے نبی کی نبوت کو بچایا ہے اور نبی کے دین کو بچایا ہے۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اس واقعے کے اندر مولا حسین تنہا صرف جاتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے اہل عیال کو بھی دین محمدی کو بچانے کے لیے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ جس کا وعدہ انہوں نے اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا۔ بس جب حسین ابن علی نکلتے ہیں تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس جناب زینب سلام اللہ علیہ پہنچنے کے بعد کہتی ہیں کہ اے عبداللہ، تمہیں یاد ہے وہ شرط کہ جو شرط یہ تھی کہ تم مجھے حسین ابن علی جب عراق کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ جانے سے منع نہیں کرو گے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار اشارتاً اور کنایتاً کچھ جملے کہتے ہیں کہ بچوں کو تمہاری ضرورت ہے، اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ یہ جملہ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی اور یقیناً میں آپ کے حکم کی اطاعت کروں گی اور میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ میں اپنے بھائی کے بغیر جی بھی نہیں پاؤں گی، اپنے بھائی کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ پاؤں گی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بی بی زینب کو اجازت دیتے ہیں، بی بی زینب نکلتی ہیں۔ جیسے ہی بی بی زینب نکلتی ہیں اس کے تھوڑے دیر کے بعد عبداللہ ابن جعفر طیار بھی ایک تیز اونٹ کے ساتھ اس پہ سوار ہو کر نکلتے ہیں اور مولا حسین سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے زینب سے ملاقات کرنی ہے۔ مولا حسین حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ جائیے انہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس لے جائیے۔ ایک مرتبہ عبداللہ اپنے دونوں بچوں اون و محمد کو لے کر جناب زینب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے زینب، میرے ان دونوں بچوں اون و محمد کو بھی لے کر جاؤ، دیکھو میری عمر تو 72 برس کی ہے اور میں آنکھوں کو بہت حد تک کھو چکا ہوں، نابینائی میرے معنی ہوتی ہے، میں خود تو نہیں جا سکتا، حسین ابن علی کی مدد کے لیے میرے ان دونوں بچوں اون و محمد کو لے کر جائیے۔ اور جب کربلا کے میدان میں مولا حسین کو مدد کی ضرورت
ضرورت ہو تو اس وقت میرے ان دونوں بچوں کو قربان کر دیجئے گا۔ بس جناب زینب اون محمد کو لے کر چلتی ہیں، راستے میں اون محمد کو سمجھاتی ہیں، بیٹا اون، بیٹا محمد، دیکھو جب تمہارے ماموں پر مصیبت کا وقت آئے تو جان دینے سے دریغ نہ کرنا۔ ایک مرتبہ اون محمد ان تمام چیزوں کو ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ ایک بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ میں تو گھوڑے پر سوار ہو سکوں گا، تم ماموں کی مدد سے گھوڑے پر سوار ہو جانا اور ہم اس طریقے سے لڑیں گے کہ ایک مرتبہ میں میسرہ کی طرف سے حملہ کروں گا، تم میمنہ کی طرف سے حملہ کرنا، پھر ایک ساتھ مل کر قلب لشکر پر پہنچ جائیں گے اور ماموں کے دشمن کو ختم کر دیں گے۔ بس عزیزوں، عزاداروں، ایک مرتبہ کربلا کا وہ وقت آتا ہے کہ بی بی زینب کو دوسروں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اتنے میں اون محمد خیمے میں آتے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں بیٹا تم اب تک ماموں کی مدد کے لیے گئے نہیں۔ بیٹے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ اماں ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب حضرت عباس سے کہتی ہیں کہ جائیے جا کر میرے بھائی حسین کو میرے حق کا واسطہ دیجئے۔ بس حسین ابن علی اون محمد کو اجازت دیتے ہیں، ایک مرتبہ اون کو سوار کرتے ہیں، پھر محمد کو سوار کرتے ہیں۔ جب دونوں کو سوار کر لیتے ہیں تو دونوں خیمے کی طرف آتے ہیں اور اپنی اماں سے کہتے ہیں اے اماں ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب اجازت دیتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں میرے شیرو جاؤ اور حسین ابن علی پر قربان ہو جاؤ۔ بس اون محمد حملہ کرتے ہیں، اون میمنہ کی طرف، محمد میسرہ کی طرف۔ جب دونوں بہترین شجاعت کے مظاہرے کر کے قلب لشکر میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اب ہم عمر سعد کو ہلاک کر دیں گے۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے اے لوگو کیا تم جانتے نہیں ہو یہ بنو ہاشم کے جوان ہیں، حیدر قیوار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، تم ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دو۔ بس ایک مرتبہ ایک بیٹے کے سینے پر تیر لگتا ہے، دوسرے بیٹے کے سر پر گرز لگتا ہے، اون محمد زمین پر گر جاتے ہیں، صدا دیتے ہیں علیکہ منی السلام، آپ ہمارا سلام قبول کیجئے۔ مولا حسین دونوں کے پاس پہنچتے ہیں، ایک میں ابھی رمق باقی ہوتی ہے، دوسرے میں رمق نہیں باقی ہوتی۔ مولا حسین کہتے ہیں اے بیٹا یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ ایک مرتبہ وہ بیٹا جواب دیتا ہے کہ ماموں جان آپ ہماری اماں سے یہ کہیے گا کہ ہم نے آپ کی وصیت پر عمل کیا، ہم فرات تک پہنچے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے ہیں، ہم نے پانی نہ پیا۔ بس مولا حسین دونوں کے لاشوں کو اٹھا کر خیمے کی طرف لاتے ہیں، سب خواتین اور بیویاں آتی ہیں، مستورات آتی ہیں، بی بی زینب نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ مولا حسین فضہ سے کہتے ہیں اے فضہ جاؤ زینب سے کہو اپنے بیٹوں سے آخری وداع کر لیں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب آتی ہیں، ایک بیٹے کے سینے پر دایاں ہاتھ، دوسرے بیٹے کے سینے پہ بایاں ہاتھ، ایک جملہ کہتی ہیں ربنا تقبل منا، پروردگار میری اس قربانی کو قبول فرما۔ بس عزیزوں کربلا کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، شام غریباں واقع ہوتی ہے، زینب اپنے دونوں لال کو نہیں دیکھتی، زینب شام پہنچتی ہے، شام میں رہائی سے پہلے سروں کو واپس کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ننھا سر آتا ہے، وہ باپ کہتی ہے ہاں یہ میرے علی اصغر کا سر ہے، مجھے دے دو۔ کسی دوسری
ماں کو اس کے بیٹے کا سر دیا جاتا ہے، ایک مرتبہ 2 سر ساتھ آتے ہیں، لیکن کوئی یہ صدا نہیں دیتا کہ ہاں یہ میرے بیٹوں کے سر ہیں۔ دوسری مرتبہ کا پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کے بیٹوں کے سر ہیں، جواب نہیں آتا۔ جب تیسری دفعہ صدا دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کیا ان دونوں سروں کا کوئی وارث بھی ہے یا ان کی ماں جلتے خیموں میں جل گئی ہے۔ یہ علی نظری منفرد صاحب نے جملہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ فضہ کہتی ہیں کہ آئی یہ میرے آقا زادی کے بیٹے ہیں، ان کے سر مجھے دے دو۔ بس زینب شام سے نکل کر ایک مرتبہ چہلم کے موقع پر زیارت کے لیے آتی ہیں، اس وقت بھی اپنے دونوں فرزندوں کی قبر پر جا کر گریہ نہیں کرتی۔ مدینے پہنچتی ہیں، نانا کی قبر پہ، جد رسول کی قبر پہ جاتی ہیں، وہاں بھی اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کرتی۔ جناب سیدہ کی قبر پہ جاتی ہیں، وہاں بھی اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کرتی۔ حسن مجتبیٰ کی قبر پہ جاتی ہیں، وہاں بھی اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کرتی۔ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے ان سبوں کو بھی ہاتھ میں نہ لیا تو بی بی زینب کہتی ہیں کہ ہم بنو ہاشم سے ہیں، ہم جو چیز صدقے میں دے دیتے ہیں، خدا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، وہ واپس نہیں لیتے۔ بس عبداللہ ابن جعفر طیار اپنی نابینا آنکھوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زینب کو سید سجاد سے کہتے ہیں کہ آپ بی بی زینب سے کہیے بس اب وہ اپنے گھر تشریف لے آئیں۔ بس وہ زینب جو کربلا کے میدان میں اون و محمد پہ نہ روئی، وہ زینب جو شام کے دربار میں، شام کی قید میں اون و محمد پہ نہ روئی، وہ زینب جو چہلم کے موقع پر اون و محمد پہ نہ روئی، وہ زینب جو رسول کی قبر پہ اون و محمد پہ نہ روئی، وہ زینب جو سیدہ کی قبر پہ، حسن مجتبیٰ کی قبر پہ اون و محمد پہ نہ روئی۔ ایک مرتبہ گھر پہنچتی ہے، دیکھتی ہے 2 مصلے بچھے ہیں، انہیں سینے سے لگاتی ہے، دل بھر آتا ہے اور جملہ کہتی ہے اے اون و محمد تمہارے بنا میں اس گھر میں کیسے رہ پاؤں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس وبا کو اس دنیا سے دور کر دے۔ پروردگار جو مومنین جس بیماری میں مبتلا ہے، پروردگار انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین جو حاجات رکھتے ہیں، پروردگار ان کی حاجت روائی فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔